السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں ایک ایسی صورت، جی ہاں، سورہ کوثر کی یہ آیت کر دے گی آپ کے رزق کی پریشانی کو ختم۔ کم سے کم 1 کروڑ لوگوں نے آزمایا ہے، آپ بھی آزمائے۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی 108ویں صورت ہے، جس کے اندر 3 آیت ہے۔ ان آیتوں میں یہ صاف کہا گیا ہے کہ ہر مشکل سے بچانے والا اور سب کچھ دینے والا صرف اللہ ہے، اور وہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اس سورت کا ترجمہ بہت ہی اعلیٰ ہے، کیونکہ اس کو پڑھنے سے زندگی کی ہر خوشی حاصل کی جا سکتی ہے اور آپ اپنے لیے جنت کے دروازے بھی کھول سکتے ہیں۔ ان آیتوں کو پڑھنا بہت ہی آسان ہے اور آپ ان کو روزمرہ کی زندگی میں کبھی بھی وقت نکال کر اسے پڑھ سکتے ہیں۔ کوثر ایک الہی نبی ہے جو سیدھے جنت سے اتر رہے ہیں، اور اس کا فائدہ صرف اللہ کے ماننے والوں کے لیے ہے۔ بخاری شریف میں لکھا گیا ہے، ہر انسان کو جینے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور پیسہ کمانے کے لیے انسان اپنی پوری کوشش کرتا ہے۔ کسی کی کوشش کامیاب ہو جاتی ہے، کئی لوگ جتنا کماتے ہیں وہ ان کی ضرورت میں ہی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کی کمائی میں برکت نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ آپ جتنا کماتے ہیں وہ آپ کی ضرورت پوری کرنے میں ہی لگ جاتا ہے اور بچتا کچھ نہیں ہے، تو آج سے ہی سورہ کوثر پڑھنا شروع کر دے، پھر دیکھے رزق میں برکت لانے کے لیے اس سے طاقتور طریقہ کوئی نہیں ہے۔ اس سورت کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم ہوتا ہے اور اللہ کے رحمت کے ہم حقدار بن جاتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، میں آپ کو ایک بار سورہ کوثر پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ تو میرے دوستو، اب میں آپ کو سورہ کوثر کو پڑھنے کے فائدے بھی بتا دیتا ہوں۔ اللہ کی رحمت پانے کے لیے آپ اس سورت کو پڑھ سکتے ہو، جنت پانے کے لیے بھی آپ اس سورت کو پڑھ سکتے ہو، رزق میں برکت پانے کے لیے، اپنی زندگی کو خوشحال بنانے کے لیے، زندگی میں تکلیفوں کو ختم کرنے کے لیے، ہر طرف سے ترقی پانے کے لیے، کمائی میں برکت کے لیے، دشمنوں سے چھٹکارا پانے کے لیے سورہ کوثر کو آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا ہی فائدہ ہوگا، زمین پر بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ اس سورت کو پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اگر آپ اس سورت کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اس کو آج سے ہی پڑھنا شروع کر دیں۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میاں بیوی ایک دوسرے پر شک کیوں کرتے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی کے حوالے سے بتانے والے ہیں، تو اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم بہت زیادہ تھا، اور آج تک اس علم اور ان کی باتوں سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں کو اگر عمل میں لایا جائے تو ہماری زندگی روشن اور کامیاب ہو جائے گی۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں تو حضرت علی اس کا دروازہ ہے۔ ایسا کوئی علم نہیں جو حضرت علی کو پتہ نہیں۔ حضرت علی جب منبر پر بیٹھتے تھے تو لوگوں سے کہتے تھے، پوچھو جو پوچھنا ہے، میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں۔ ایک عورت روتے روتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئی اور عرض کرنے لگی، یا علی، میرا شوہر مجھ پر شک کرتا ہے۔ اس عورت کا اتنا کہنا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے شوہر کو بلایا اور فرمانے لگے، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا کہ شک کرنا شیطانی صفت ہے۔ یاد رکھنا، جیسے دیمک لکڑی کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے، ویسے ہی شک کرنا رشتوں کو اندر سے ختم کر دیتا ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، شیطان سب سے زیادہ خوش تب ہوتا ہے جب میاں بیوی لڑتے ہیں، کیونکہ میاں بیوی کا لڑنا صرف 2 لوگوں کا لڑنا نہیں ہوتا،
بلکہ 2 نسلوں کا لڑنا ہوتا ہے، 2 خاندانوں کا لڑنا ہوتا ہے۔ اے شخص، تمہارا آج ایک دوسرے پر شک کرنا اسی لیے پیدا ہوا کیونکہ تم نے اس رشتے سے احساس، دوستی اور پیار کو ختم کر دیا ہے۔ جب میاں بیوی کے بیچ میں احساسات ختم ہونے لگتا ہے تو دوریاں بڑھ جاتی ہے، اور وہی دوریاں شک پیدا کرتی ہے۔ میں نے اللہ کے رسول سے سنا، نکاح کی بنیاد بھروسہ ہے، اعتبار ہے۔ میاں بیوی کے رشتے کو جو رسی جوڑے رکھتی ہے وہ ایک دوسرے پہ بھروسہ ہے۔ جہاں یہ رسی کمزور ہونے لگے اس سے یہ رشتہ ٹوٹنے لگتا ہے۔ اتنے میں مرد کہنے لگا، میں شک کرنا نہیں چاہتا، حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ میرے دماغ میں شک پیدا ہوتا ہے۔ بات جب یہاں تک پہنچی تو امام علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، شک کرنے کی 3 بنیادی وجوہات ہوتی ہے۔ پہلی وجہ حادثہ، جب کسی انسان کے زندگی میں بے وفائی کا حادثہ ہوتا ہے، نہ ہی وہ اس کو دیکھے، سنے، محسوس کرے، شک کر بیٹھتا ہے، وہ پھر سے اپنے ساتھ ایسا ہونے نہیں دیتا۔ اور دوسری وجہ احساس ایک کمتری، جب انسان جسمانی یا ذہنی حساب سے کسی چیز میں کم ہوتا ہے، وہ اپنے شریک حیات کو بہتر سمجھتا ہے تو اس کے دماغ میں شک پیدا ہوتا ہے۔ اور تیسرا جھوٹ، جب سامنے والا انسان جھوٹ بولتا ہے یا باتوں کو چھپانا شروع کرتا ہے تو انسان کے دماغ میں شک پیدا ہوتا ہے۔ اے شخص، تم اپنے دماغ سے ان 3 وجہ کو ختم کر دو، اور اے عورت، تم اپنی زبان کو جھوٹ سے پاک کر دو، اور ہر رات میں سورہ ناس اور سورہ فلق 7 مرتبہ پڑھو، اور اپنے رشتے کے لیے دعا کرو، اور اللہ سے دعا کرو، تمہارے زندگی سے شک ختم ہو جائے گا۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بے وفا عورت کی پہچان کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اپنے دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا علی، میں کسی کو پسند کرتا ہوں اور اب ان سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، لیکن یا علی، ایک سوال میرے دل میں ہے، کیا یہ میرے لیے وفادار بیوی ثابت ہوگی یا نہیں؟ اس شخص کا بس یہ کہنا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، جو عورت اپنے والدین کی توہین کرتی ہو، اپنے استاد سے بدتمیزی کرتی ہو، اپنے گھر کی شکایتیں کرتی ہو، تو سمجھ جانا کہ آنے والے وقت میں ایک اچھی بیوی ثابت نہیں ہوگی۔ عورت کو عورت اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے وجود میں چھپانا ہے۔ جو عورت اپنے گھر کی شکایت کسی غیر کے سامنے بیاں کرے تو سمجھ جانا کہ آنے والے وقت میں وہ تمہارے عیب بھی کسی کے سامنے بیان کرے گی۔ اس شخص نے کہا، یا علی، کوئی ایسا عمل یا کوئی ایسی دعا جس سے انسان اور واضح ہو جائے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے شخص، اس زمین پہ سب سے بدترین عمل جھوٹ ہے، جو تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ یاد رکھنا، جس عورت کی فطرت میں جھوٹ ہو، دھوکہ ہو، وہ کبھی بھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کر سکتی۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت علی نے فرمایا، ایسے عورت سے شادی مت کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت میں ایک شخص آیا اور آ کر عرض کرنے لگا، یا علی، شادی کے لیے سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ تب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، اس زمین پہ صرف 2 قسم کی عورتیں رہتی ہیں، ایک وہ جو اپنی اداؤں کو خوبصورت بناتی ہے، اور دوسری وہ جو اپنے کردار کو خوبصورت بناتی ہے۔ جو عورت اپنی اداؤں کو خوبصورت بنائے وہ عورت تمہیں پسند آئے گی، لیکن جو عورت اپنے کردار کو خوبصورت بناتی ہے وہ تمہارے اولاد کو پسند آئے گی۔ اے شخص، یاد رکھنا کہ شادی کرتے وقت اس میں انسان اپنی بیوی نہ ڈھونڈے بلکہ اپنے ہونے والے بچوں کی ماں ڈھونڈے۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا کہ عورت کے کردار کی جھلک اس کی اولاد میں پائی جائے گی۔
تم آج اپنے لیے جو بیوی چنو گے تو یہ یاد رکھنا اسی کا کردار اپنی اولاد میں پاؤ گے۔ تو پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔